الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری شکر گزاری کرو نہ شکری مت کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ابھی بچی نے تلاوت بھی کی، اس میں یہ آیت کریمہ بھی تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو باتوں کی نصیحت فرما رہے ہیں۔ ایک تو فرمایا تم مجھے مت بھولو، میں تمہیں نہیں بھولوں گا، اور دوسری بات فرمائی جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر آپ ان ساری نعمتوں کو گننا بھی چاہیں کہ مجھے اللہ نے کیا کیا نعمت دی ہے، آپ ساری زندگی اس پہ خرچ کر دیں، آپ اللہ کی نعمتیں نہیں شمار کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو کبھی نہیں گن سکتے۔ سر سے پاؤں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ جسم عطا کیا ہے، اس میں کتنی نعمتیں ہیں، اگر انسان غور کرے۔ اللہ نے فرمایا تم اتنی بڑی کائنات میں غور کرو میں نے کیا کیا بنایا ہے، اگر تم کائنات میں غور نہیں کر سکتے ہو فی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنی باڈی میں دیکھو میں نے کیا کیا بنایا تمہارے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کتنی بڑی نعمت، اس کی قدر ان سے پوچھیں جن کے پاس نہیں، جن کو نظر نہیں آتا وہ خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں، مگر ایک چیز نہ ہونے سے انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے۔ آنکھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پتلی بنائی ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، کسی کی عمر 20 سال، کسی کی 30، کسی کی 40، کسی کی 80 اور 90 بھی ہو گئی ہے، یہ پتلی جس دن پیدا ہوئے اس دن تر اللہ نے بنائی تھی۔ آج تک یہ ایسی ضرورت نہیں پڑی کہ یہ ہوا سے خشک ہو جائے، ہم اس میں پانی ڈال کر اسے تر کریں۔ اللہ نے قدرتی اس کے اوپر ایک ویپر لگا دیا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ارادے کے بغیر وہ اسے تر کر رہا ہے۔ اللہ نے منہ کو کیسا تر بنایا ہے، اگر یہ خشک ہو جائے تو انسان بات نہ کر سکے۔ کیا کیا نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، ہم اپنے ضمیر کی بات، اپنی خواہش کی بات اپنی زبان سے کر دیتے ہیں کہ میری چاہت کیا ہے، میری ضرورت کیا ہے، مجھے تکلیف کیا ہے۔ اگر یہ زبان نہ ہو تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی قدر ان سے پوچھیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں، جن کی کمر میں تکلیف ہے آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کمر کتنی بڑی نعمت ہے، جن کے گھٹنوں میں تکلیف ہو جاتی ہے آپ ان سے پوچھیں یہ گھٹنے کتنی بڑی نعمت ہے۔ جوانی میں کبھی کسی کو خیال آیا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ جن کے پاؤں نہیں ان سے پوچھیں پاؤں کی کتنی بڑی یہ قدر ہے، کیا نعمت ہے۔ کبھی ہمیں خیال آیا کہ اللہ نے ہمیں کتنے صحت مند پاؤں دیے ہیں کہ ہم جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ جسم کا ایک بال دکھنے لگ جائے تو آدمی کی نیند حرام ہو جائے۔ کبھی ہمیں خیال آیا کہ اللہ نے جسم پر سینکڑوں ہزاروں بال پیدا کیے ہیں اور ہماری خوبصورتی میں تو اضافہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سکون میں، آرام میں کوئی خلل نہیں ڈالتا۔ جس کا ایک بال دکھ رہا ہے اس سے پوچھیں یہ ناخن کتنی بڑی نعمت ہے۔ مگر یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، فرمایا جیسے میرے نبی نے تمہیں تعلیم دی ہے ان ساری نعمتوں کو ایسے استعمال کریں۔
آنکھیں ضرور دی ہیں مگر فرمایا جہاں میرے نبی نے منع کیا ہے اس جگہ اپنی آنکھیں استعمال نہ کریں، بری جگہوں کو مت دیکھیں، برے ماحول کو مت دیکھیں، اچھی چیزیں دیکھیں۔ کان ضرور دیے مگر فرمایا کہ جیسے تمہیں کہا ہے نا ان کو ایسے استعمال کرو، غلط چیزیں مت سنو۔ زبان ضرور دی ہے مگر فرمایا کہ جو غلط باتیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، اس زبان کو ان میں استعمال نہ کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی پہ طنز کرنا، کسی پہ تنقید کرنا، کسی کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، برائی کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس سے اللہ نے ہمیں منع کی۔ یہ فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، ایسے موقعوں پہ تم مجھے یاد رکھو نا کہ میں نے تمہیں کس چیز سے روکا ہے، تم رک جاؤ۔ اذکرکم، تو پھر تمہاری ضرورتیں میں پوری کروں گا، میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ ہم خوشی میں، صحت میں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، مگر جب بیمار ہوتے ہیں، جب پریشان ہوتے ہیں تو پھر اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن مجید میں کئی جگہ کہ جب انسان ٹھیک ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، مجھے بڑا یاد کرتا ہے، راتوں کو بھی اٹھ کے یاد کرتا ہے، اور جب میں صحت دے دوں، جس چیز کے لیے وہ پریشان ہے وہ پریشانی دور کر دوں، ایسے لگتا ہے جیسے اس نے کبھی میرا نام ہی نہیں لیا۔ پھر نماز بھی ختم، پھر دعائیں بھی ختم، پھر صدقے بھی ختم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو کون سا صدقہ زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے نام پہ کوئی چیز صدقہ کی جائے تو یہ کون سا زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی بیماری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اللہ کو یاد کرے۔ تو پھر جب بیمار بندہ ہو، تکلیف میں ہو، پھر تو سب کا خیال ادھر جاتا ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں خوشی میں بھی مجھے مت بھولو، صحت میں بھی مجھے مت بھولو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نعمتیں ایسی ہیں، اس کی قدر کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نعمتیں جب چھن جائیں گی تم ترستے رہو گے، یہ واپس نہیں ملے گی۔ ایک تو فرمایا جوانی اللہ کی بڑی نعمت، اس کی قدر کرو، جب بڑھاپے میں چلے جاؤ گے یہ نعمت پھر واپس نہیں ملتی، ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کی جائے جوانی واپس نہیں ملتی۔ تو فرمایا بڑھاپے سے پہلے صحت کی قدر کرو، یہ اللہ کی بڑی نعمت۔ اس کی قدر کیا ہے کہ جوانی میں جو اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے وہ بڑھاپے میں جا کے نہیں ہو سکتی۔ آپ اللہ کے احکامات کو پورا کریں، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے جوانی دی ہے۔ اور دوسری نعمت اللہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی قدر کرو۔ اگر صحت ہے تو آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد آدمی صحت کے لیے ترستا ہے مگر وہ نہیں ملتی۔ تو فرمایا یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا جو روزی تمہیں اللہ دے رہا ہے نا، اس کی قدر کرو۔ غربت میں مبتلا ہونے سے پہلے جب لوگ روزی کی ناقدری کرتے ہیں، فضولیات میں خرچ کرتے ہیں، گناہوں میں خرچ کرتے ہیں، جب حالات بگڑتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، تو پھر روزی کے لیے ترستے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو اللہ نے آپ کو ٹائم دی ہے نا، فرصت، اس کو قیمتی بنائیں، اس کی قدر کریں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آج ماں باپ نے آپ پر کوئی ذمہ داریاں نہیں ڈالی سوائے آپ کو پڑھنے کے، آپ کو کسی کام پہ مجبور نہیں کریں۔ ایسے بھی دنیا میں بچے ہیں جو سکول بھی جاتے ہیں اور سکول کے بعد اپنے ماں باپ کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، محنت کر کے، مزدوری کر کے، وہ اپنی فیس بھی کما رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے روزی بھی کما رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں سوائے تعلیم کے کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ وہ ہمارے یونیفارم پہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے قیمتی جوتے لیتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ اور کتنے بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کے حالات کو نہیں جانتے، کھانا پکا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کھاتے، کپڑے موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، صاف نئے جوتے موجود ہیں مگر کہتے ہیں ہمیں نئے چاہیے۔ یہ ناقدری ہے۔ دنیا میں ایسے بچے بھی ہیں جن کو جوتے پہننے کے لیے ہے ہی نہیں، ایسے ماں باپ ہیں جن کے پاس یونیفارم خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں۔ یہ ماں باپ کا سایہ ہی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر۔ ماں باپ کو تنگ نہیں، ماں باپ